ایران سے ڈیل کی تجویز سے آگاہ کر دیا گیا، جلد جائزہ لوں گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے ایران کی تجاویز قبول ہوں گی، ڈیل کے ڈرافٹ اور اس کے سیاق و سباق کو خود دیکھوں گا۔ ایران نے جو کچھ کیا ہے اب تک اس کی زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران سے ہماری مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے۔ ڈیموکریٹ اور کچھ ریپبلکن ارکان ہماری مذاکرات کی صلاحیت محدود کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی مؤثر انداز میں جاری ہے، دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات موجود ہیں۔ تہران کی عسکری صلاحیت اور لیڈرشپ کو ختم کر دیا، کوئی نہیں چاہتا چند سال بعد دوبارہ جنگ کرے۔ ایک سوال پر بولے، امریکہ جرمنی سے 5000 سے کہیں زیادہ فوجی واپس بلائے گا۔ سفارتکاری یا کشیدگی، فیصلہ امریکہ کی کورٹ میں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی پاکستان کو تجاویز بھیجنے کی تصدیق۔ کاظم غریب آبادی نے تہران میں غیر ملکی سفیروں کو مذاکرات سے متعلق بریفنگ میں کہا، ایران بات چیت اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے۔ ہم ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دیں۔ تہران نئی تجاویز میں ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے دستبردار ہوگا۔ ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر آمادہ۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجیں۔ آبِ ہرمز کھولنے پر گفتگو، ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروط کر دی۔ تجاویز میں جوہری اور میزائل پروگرامز پر بات چیت شامل نہیں۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی بھی تجویز۔ صدر ٹرمپ ایرانی تجاویز پر اظہار عدم اطمینان کر چکے ہیں۔ HBL PSL 11 کا تاج کس کے سر سجے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ ایونٹ کے فائنل میں حیدرآباد کنگز بن اور پشاور زلمی میں جوڑ پڑے گا۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہلے رنگا رنگ اختتامی تقریب ہوگی۔ عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے۔ آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز بھی پرفارم کریں گی۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ فائنل میچ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین PCB کی بہترین انتظامات یقینی بنانے اور شائقین کی سہولت کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کی شائقین کو شام 6 بجے تک اسٹیڈیم پہنچنے کی ہدایت۔ چین نے امریکہ کی طرف سے 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد پابندیاں مسترد کر دیں۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے، امریکی پابندیاں عالمی قوانین اور تعلقات کی خلاف ورزی ہیں۔ ہماری کمپنیز اور اداروں کو پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ نے ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں چینی ریفائنریز پر پابندیاں لگائی تھیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم کی جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت۔ کہا، آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے، اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور روس کا طویل مدتی قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا، روس ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے۔ روس امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ عباس عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب کو ٹیلی فون ثالثی کی کوششوں اور آبِ ہرمز سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اٹلی کے وزیر خارجہ انطونیو تاجانی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا ایران میں جاری تنازع اور خطے کی صورتحال کا جائزہ۔ قزاقوں کی طرح کارروائی، کمائی ہی کمائی۔ امریکی صدر کے بیان پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران کی ناکہ بندی کے دوران امریکی بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہم نے بحری جہاز پر چڑھائی کی اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ ہم نے سامان، تیل، سب کچھ لے لیا۔ یہ ایک بہت منافع بخش کام ہے۔ ہم کسی حد تک قزاقوں جیسے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر ایران کا شدید رد عمل۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکی صدر نے ایرانی جہازوں پر قبضے کو قزاقی قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام کہا، قزاقوں کا رویہ اپنایا ہوا ہے۔ یہ کوئی لسانی لغزش نہیں بلکہ مجرمانہ نوعیت کا واضح افسوسناک اعتراف ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ قانون کی خلاف ورزی مسترد کرے۔ ایرانی بندرگاہوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت روک دی گئی۔ گزشتہ 20 دنوں میں بحری ناکہ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک 48 بحری جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحری ناکہ بندی میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں واقع ایران کی تمام بندرگاہیں اور ساحلی علاقے شامل ہیں۔ ایرانی تجارت سے متعلق کسی بھی بحری نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ ایران جانے والے ہر جہاز کی تلاشی لے رہے ہیں۔
जर्मनी से 5,000 फौजी निकालने के अमरीकी फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो का कहना है जर्मनी में अमरीका के 36,436 फौजी मौजूद हैं। इटली में अमरीकी फौजियों की तादाद 12,662 और स्पेन में 3,814 है। अमरीकी और चीनी सुदूर की मुलाकात में आपदा होर्मज़ और जंगबंदी एजेंडे में सरे फहरिस्त होगी। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्किल मंदूब फोकांग का बयान, कहा चीन अमरीका ताल्लुकात सिर्फ एक मसले तक महदूद नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा वसी हैं। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर कायम रहें। दुनिया बहुत बड़ी है, चीन और अमरीका दोनों तरक्की कर सकते हैं। अमरीकी सदर 14 और 15 मई को चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाक अफगान सरहद से मुतालिक बरतानवी एलची की पोस्ट हकीकत की आकाशी नहीं करती। एक तरफा रिमार्क्स ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत और दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें बिला तातुल जारी रहें। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल और अंधाधुन हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुअस्सर जवाब दिया। अफगान तालिबान की चौकियों और दहशतगर्दों के मुआवनती ढांचे को दुरुस्त निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने सरहद पार से दरअंदाजी की मुतअद्दिद कोशिशों को भी नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में शहरी हलाकतों से मुतल्लिक अफगान दावे शवाहिद के एतबार से नाकाबिल एतबार हैं। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में इस्राइली फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद जाँ बहक। हमले में जनूबी लेबनान के जिला सोर के कस्बे अल-समिया को निशाना बनाया गया। इस्राइली अफवाज की जानिब से लेबनान पर फ़ज़ाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी का सिलसिला जारी। हिज़्बुल्लाह का जिला सोर में इस्राइली गाड़ियों और फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा, कहा कार्रवाई में दुरुस्त और मौसर ज़रबें लगाई गई हैं। गजा में इस्राइली फोर्सेज की गोलाबारी और फायरिंग, 24 घंटे में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जंगबंदी के बावजूद इस्राइली हमले, अमवात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से 828 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शुहदा की मजमूई तादाद 72,608 हो गई। आदाद शुमार में मलबे तले दबे हज़ारों अफराद शामिल नहीं हैं। इमदादी टीमों को ज़रूरी आलात की कमी के बायस लाशों तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना। बारह साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त मिल गई। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से फैसले पर नजरसानी करते हुए नई हिदायत जारी। सऊदी हुकाम ने कहा जिनके वीज़े मनसूख हुए उनको भी दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से 15 साल से कम उम्र बच्चों के हज पर पाबंदी लगाई गई थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शोरकोट, सांगला हिल, पिंडी भटियां, कालाबाग में बादलों की इनिंग्स। मियांवाली, चश्मा और कुंदिया में भी मूसलाधार बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई।